ایک بزرگ گزرے مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک لکھی ہوئی کتاب بھی ہے جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، شرح جامی۔ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں وہ، خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہ خلیفہ ہیں۔ تو حضور سے ان کا جو عشق تھا نا وہ عجیب تھا، وہ اوروں سے ممتاز تھا، بڑی محبت تھی ان کو حضور سے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے حضور کی محبت میں کچھ اشعار کہے، اور وہ ایسے اشعار ہیں اگر آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر محبت کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں نا، اللہ کی قسم اگر آپ کے سینے میں دل ہے تو روئے بغیر آپ رہ نہیں سکتے۔ تنہائی میں بیٹھ کے محبت سے بیٹھ کر، وہ فارسی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، فضائل درود شریف ہے، کتاب حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے آخر میں قصیدہ مولانا جامی لکھا ہوا ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا۔ میں سب سے درخواست کر رہا ہوں پڑھنا، اسے پڑھنا اور اسے پڑھتے رہیں۔ حضور سے محبت پیدا کرنی ہے تو اس کو پڑھتے رہیں، ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیں، مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیں، روزانہ پڑھیں سب سے اچھا، مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیں، ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کو گنگنائیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ ذمہجور برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم۔ نہ آخر رحمت للعالمین، نہ آخر رحمت للعالمین، چرا از ہم چنا غافل نشینی۔ یا رسول اللہ، آپ کی جدائی میں ہمارا حال بہت برا ہو رہا ہے، کچھ مہربانی کیجئے، کچھ ہم گنہگار امتیوں پہ کرم کیجئے۔ اور آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ ہم گنہگاروں سے کہاں غافل ہو سکتے ہیں؟ یہ پوری نظم ہے، پورا قصیدہ ہے، ہر شعر اس کا ایک گولی ہے، گولی ایک فائر ہے، ایک بم ہے۔ دل میں عشق ہو تو محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ قصیدہ لکھا، پھر انہوں نے کہا کہ بس میں نے اسے یہاں نہیں، حضور کے روضے پہ جا کے پڑھنا ہے، وہاں جا کے پڑھنا ہے، یہاں نہیں پڑھنا، اسے وہاں جا کے پڑھنا ہے۔ اور یہ قصیدہ لے کر چل پڑے مدینے کی طرف۔ مکہ معظمہ پہنچے تو وہاں کا جو گورنر تھا اس کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا ان نشانیوں والا ایک شخص مدینے میں آنا چاہ رہا ہے، اس کو آنے نہ دینا، اس کو نہ آنے دینا بالکل۔ صبح کو اٹھا، اس نے ہر طرف لوگ دوڑائے اور پکڑے گئے اور جیل میں ڈال دیا۔ اس نے سمجھا کہ یہ کوئی بڑا گنہگار آدمی ہے، کوئی گستاخ آدمی ہے، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے اس کو مدینے میں داخل ہونے سے منع فرمایا ہے۔ اس کو جیل میں ڈال دیا، ان کو جیل میں ڈال دیا۔ رات کو سویا، دوبارہ آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، فرمایا نہیں، وہ مجرم نہیں ہے، وہ میرا بہت بڑا عاشق ہے، اس نے ایک نظم لکھی ہے، ایک نعت لکھی ہے، وہ آ کے میری قبر پہ پڑھنا چاہتا ہے، اگر وہ پڑھے گا نا تو پھر کچھ ایسا ہو جائے گا جس سے فتنے کا اندیشہ ہے۔ وہ اٹھا اور صبح پھر اس نے اکرام کیا، بڑی محبت سے پیش آیا، اور اگر وہ آ گیا نا تو میری قبر سے میرا ہاتھ باہر آ جائے گا، اس سے ملنے کے لیے، اس سے مصافحے کے لیے میرا ہاتھ آ جائے گا اور پھر فتنہ آ جائے گا، اس لیے اس کو روکو، وہ یہاں نہ آئے۔
اور ایک بزرگ تھے شیخ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ. عاشقوں نے عشق کیا ہے، ہم تو باتیں بناتے ہیں، بس تقریر کر لیتے ہیں، نعتیں پڑھ لیتے ہیں، زبانی جمع خرچ کر لیتے ہیں. اس شاخ نے عشق کر کے دکھایا ہے. شیخ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے تشریف لائے، 505 ہجری کی بات ہے، جب وہ تشریف لائے، یا سن 505 ہجری کی بات ہے، جب وہ حج کے لیے تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کے روضے پہ جوں ہی حاضر ہوئے نا، قبر شریف کے سامنے جوں ہی گئے تو ایک شعر پڑھا، عربی میں ایک شعر پڑھا اور کہا وفی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبۃ فہذہ دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تحتا بها شفتی. یا رسول اللہ، جب میں دور ہوتا تھا نا، اپنے ملک میں تھا، تو میں اپنی روح کو بھیج دیتا تھا، وہ آ کے آپ کی قبر شریف کا بوسہ لے لیا کرتی تھی، مدینے کی سرزمین کا بوسہ لے لیا کرتی تھی وہ روح میری. اب میں جسم کو لے کر آ گیا ہوں، تو اب آپ بھی مجھے جسم دکھائیں تاکہ میں اس کا بوسہ لوں. آپ اپنے دائیں ہاتھ کو باہر نکالیے تاکہ میں دائیں ہاتھ کا بوسہ لوں. پہلے روح آتی تھی تو وہ روح کا بوسہ لے لیا کرتی تھی، اب جسم آیا ہے تو جسم ہی سامنے لائے نا تاکہ میں اس کا بوسہ لوں. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی قبر شریف سے آپ علیہ السلام کا ہاتھ نکلا اور شیخ احمد کبیر رفائی نے اس ہاتھ کا بوسہ لیا، اور 50,000 آدمی اس وقت مسجد نبوی میں تھے، جس مجمع میں حضرت پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جنہوں نے ہاتھ مبارک کی زیارت کی اور ہاتھ اندر چلا گیا. یہ عاشق تھے. میرے دوستو، حضور سے عشق کریں، حضور سے محبت کریں، حضور کو یاد کر کے روئیں.